بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مدرسۃ الحجاز کا امام بخاری کی فقہ پر کیا اثر تھا۔ ظاہر ہے امام بخاری رحمہ اللہ جس دور میں رہ رہے تھے اس زمانے میں کچھ مدارس تھے۔ مدارس سے مراد یعنی مختلف مکاتب الفکر، اور مثلا حنفی مذہب کا کچھ وجود تھا، اور اسی طرح لوگ کسی مدرسے کو فالو کرتے تھے، جن میں ایک مدرسۃ الحجاز تھا، یعنی جو حجاز کا مدرسہ ہے۔ حجاز حرمین مکہ اور مدینہ، تیسری صدی میں جو حجاز کا مدرسہ تھا اس ٹائم میں کیا اتجاہات فقہیہ موجود تھی۔ امتاز الحجاز عن باقی الامصار الاسلامی الاخرى بکونہ المہد الاول لدعوت النبی علیہ السلام۔ حجاز کو یہ خصوصیت حاصل تھی باقی ممالک سے، یعنی مکہ اور مدینہ کو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا چشمہ ہے۔ وہاں سے دین کی دعوت منتشر ہوئی ہے۔ حیث ما من بقعة في الحجاز إلا وهي شاهدة على أثر أو مشهد أو حدث أو نازلة مرت بها الدعوة الإسلامية۔ حجاز کے زمین کا ہر ٹکڑا اس پر گواہ ہے، وہ تمام حوادث اور مشاہد اور آثار پر گواہ ہے جس سے دعوت اسلامی آئی ہے۔ وَبِكَوْنِهِ النَّوَاةَ وَالْمَرْكَزَ الَّذِي انطَلَقَ مِنْهُ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حجاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت بھی منتشر ہوئی ہے، اور یہ مرکز تھا۔ وقاموا بنشر دعوته في ارجاء المعمورہ، اور صحابہ حجاز سے ہی نکلے تھے اور تمام زمین کے مختلف علاقوں میں انہوں نے دین کی دعوت پھیلائی تھی۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود کوفے گئے تھے، اور عبد الرحمن ابن سمرہ افغانستان گئے تھے، عبداللہ ابن عمر اذربائیجان، اسی طرح کچھ صحابہ ہند بھی آئے تھے۔ وبکون معظم الخلافت الراشدہ كانت فی الحجاز، اور خلافت راشدہ بھی حجاز میں تھی۔ حیث كانت خلافت ابی بکر و عمر و عثمان اجمعین، ابو بکر، عمر اور عثمان یہ بھی حجاز میں۔ فوجد فقهاء الحجاز في القرن الثالث الحجری بين أيديهم ثروة عظيمة من السنن والآثار والأقضية التي قضى بها الرسول علیہ السلام۔ تو تیسری صدی میں حجاز میں احادیث اور صحابہ کی فیصلوں کا ایک مجموعہ وہاں پر اکٹھا ہوا۔ واجتمعت لديهم فتاوى فقهاء الصحابہ والتابعین، اور حجاز کے لوگوں نے صحابہ جو فقہاء صحابہ تھے ان کے فتاوی بھی حاصل کیا، ان کے اقوال بھی مل گئی۔ فبلادهم موطن الوحی ومنزل حملة الشریعہ وروات السنن، تو حجاز ایسا ملک ہے جہاں پر شریعت کے حاملین موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث کے راوی وہاں پر موجود ہے۔ ولأجل ذلك صارت آثار الرسول علیہ السلام ومأثور أصحابه الآخذین عنه الأساس الذي ينطلق منه فقهاء الحجاز۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اور صحابہ کے اقوال، یہ ایک بنیادی چیز بن گئی، الذی ينطلق منه فقهاء الحجاز، جس سے حجاز کے فقہاء استدلال کرتے تھے۔ یعنی حجاز میں جو علماء موجود تھے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتے تھے۔ فکانت اجتہاداتهم من عبادات و معاملات و اقضیہ و فتاوی وغیرها لا تخرج عما حفظوا وعرفوا منه۔ حجاز کے علماء جتنے بھی اجتہادات کرتے تھے، وہ عبادت کے مسئلے میں اجتہاد کرنا ہو یا معاملہ یا فیصلہ یا فتاوی، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے احادیث سے خروج نہیں کرتے۔ مکہ اور مدینہ کے جو علماء تھے تیسری صدی میں، وہ اکثر جیسے امام مالک کا مذہب ہے اور امام شافعی اور احمد کا مذہب ہے، وہ اہل الحجاز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو فوکس کرتے تھے، اور جو اہل العراق تھے وہ لوگ اکثر اپنے رائے کو استعمال کرتے۔ وكان لتنوع المدارس الفقهية في الأقاليم في القرن الثالث الهجری اثر في بروز اتجاہات فقہیہ مختلفہ، چونکہ اسلامی ممالک میں مختلف مدارس پائے جاتے تھے، فقہی مدارس، ان کا ایک اثر تھا کہ مختلف اتجاہات سامنے آئے،
لوگوں ہر شخص کا اتجاہ دوسرے سے مختلف ہے. منہج من خلالها اصبح لكل مدرسہ فقہیہ ملامح اجتہادیہ، اور ہر فقہی مدرسے کی کچھ نشانیات تھی جس کے ذریعے وہ پہچانا جاتا تھا. عراق کا مدرسہ وہ رائے اور اجتہاد کے ساتھ مشہور تھا کہ وہ لوگ اکثر احادیث کو رد کرتے ہیں اور قیاس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. وهذه الاتجاهات ليست بالضرورة ان تكون محصورة ومقصورة على اهل الحجاز خاصة لا تتعداهم إلى غيرهم، بل إن الغالب الأعم من الأئمة المجتهدين في هذه المدرسة أنهم أكثر ميلا من غير إلى هذه الاتجاهات. اور جو اہل الحجاز کے مجتہدین ہیں، جو حجاز کے مجتہدین ہیں، وہ اکثر مائل ہوتے ہیں ان اتجاہات کی طرف. ولما كان من مهمة الدراسة الالتفات إلى الأثر الذي أودعته هذه في فقه الإمام البخاري. ہمارا ٹاپک آج کیا ہے کہ حجاز کا جو مدرسہ ہے اس کا امام بخاری کی فقہ پر کیا اثر تھا. ظاہر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو وہ کس مدرسے کی طرف مائل ہے؟ کیا وہ مجتہد ہے امام بخاری یا وہ مقلد ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں امام بخاری مقلد ہے. یہاں پر انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. اخترنا ان يكون ذلك من خلال البحث عن الاتجاهات الرئيسية والخصائص العامة التي تبرز لنا معالم المنهج الاجتهادي. یعنی یہاں پر ہم بات کریں گے کہ مدرسہ اہل الحجاز کے کون سے ملامح اور خصوصیات ہے، حجاز والوں کا جو مدرسہ ہے، فقہائے حجاز کی کیا خصوصیات ہے، اور پھر اس کا بخاری کی فقہ پر کیا اثر ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ان هناك ثلاث اتجاہات رئیسیہ. حجاز کے جو فقہا ہے ان کے مدرسے کے 3 اتجاہات ہیں. کان لها اثر فی فقہ الامام البخاری، اور اس کا امام بخاری کی فقہ کے اوپر اثر تھا. 3 اتجاہات ہے یہاں پر مدرسہ اہل حجاز کی. نمبر 1 الاتجاہ الی الاثار، آثار کی طرف متوجہ ہونا، یعنی احادیث کے اوپر اعتماد کرنا. دوسرا الاتجاہ الی الظاہر، ظاہر کے اوپر اعتماد کرنا. اور تیسری نمبر الاتجاہ الی الورع عن الاکثار من الرأی، اور کثرت سے رائے سے کام نہ لینا. یہ جو 3 خصوصیات ہے مدرسہ اہل الحجاز میں، یہ 3 خصوصیات پائے جاتے تھے. یعنی حجاز میں جو فقہا تھے مکہ اور مدینہ، وہ آثار پر اعتماد کرتے تھے، اور دوسری نمبر پر وہ ظاہر پر اعتماد کرتے تھے. تیسری نمبر پر وہ کوشش کرتے تھے کہ دین میں اپنے رائے کو استعمال نہ کرے، جیسے کوفے کے لوگ دین میں رائے کو استعمال کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بھی بات ہوگی. المطلب الاول، یعنی پہلی جو خصوصیت ہے اہل حجاز کے مدرسے کی، وہ کیا ہے؟ الاتجاہ الی الاثار، آثار کی طرف متوجہ ہونا. اور ان کی آثار سے مراد قرآن کریم کی آیات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہے. الاتجاہ الی الاثار اتجاہ معتبر، یہ ایک معتبر منہج ہے آثار کے اوپر اعتماد کرنا، اور خاصتاً فقہاء الحجاز کی نزدیک، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو فقہاء تھے امام بخاری سے پہلے جو گزرے تھے 3ری صدی میں. یؤکد هذا ما قاله الامام ابن جریر، ابن جریر رحمہ اللہ وہ کبار وهو من کبار التابعین فی مکہ لابی حنیفہ. ابن جریر نے امام ابو حنیفہ سے کہا تھا اجہد جہدک ہات مسئلۃ لا اروی لک فیہا شیئا، مجھے ایک مسئلہ دکھاؤ جس میں میرے پاس حدیث موجود نہ ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن جریر فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے آثار ہیں. اور ابن جریر کون ہے؟ یہ فقہاء حجاز میں سے ہے. تو فقہاء حجاز پر یہ حدیث بہت غالب تھی، انہوں نے حدیثی یاد کرتی. بل ويتحدى الامام ابو حنیفہ بانه یاتی بمسئلہ من مسائل الدین الا ويحفظ فیہا اثر. انہوں نے امام ابو حنیفہ کو چیلنج دیا کہ آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے جس میں ہمارے پاس احادیث نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاز کا جو مدرسہ ہے، مکہ اور مدینہ کی جو علماء تھے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ان کے پاس احادیث بہت زیادہ تھی. ولذلك قال سفیان ابن عیینہ انما الدین الاثار. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ دین تو آثار کا نام ہے نا، یعنی قرآن اور حدیث کا نام ہے. جس مذہب میں قرآن اور حدیث نہ ہو تو وہ مذہب ہی باطل ہے. جس مذہب کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر نہ ہو وہ مذہب ہی باطل ہے. وقد عقد بشر بن السری هو من فقهاء مکہ مقارنة بین الاتجاہ الى الرأی والاتجاہ الى الاثار. کہتے ہیں کہ بشر نے، جو کہ مکہ کی فقہاء میں سے ہے، انہوں نے منہج بالرأی اور منہج بالاثر، یعنی جو اثری منہج ہے اور جو رائے والا منہج ہے، دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا ہے. تبین له من خلالها ان الاتجاہ الى الاثر هو الاتجاہ الى الخیر، کہ آثار کے اوپر اعتماد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دین ثابت کرنا، اس میں خیر ہے. جو عراق والوں کا مذہب ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
بینما الاتجاہ الی الرأی هو اتجاہ الی الشر فهو قبیح، یہ شر کی طرف دعوت دینا ہے، یہ قبیح ہے، حسن نہیں ہے۔ کیونکہ اس ٹائم تقریباً دو مدرسے تھے، ایک مکے اور مدینے کا مدرسہ تھا اور ایک عراق کا مدرسہ تھا۔ یہ امام بخاری کے زمانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، شافعی اور امام مالک کے زمانے میں دو مدرسے تھے مین، ایک حجاز کا مدرسہ تھا، ایک عراق کا مدرسہ تھا۔ تو یہاں پر بشر ابن سری جو مکہ کے فقہا میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا، تو کمپیریزن سے پتہ چلا، مقارنے سے، کہ جو اہل رائے ہے وہ خیر کے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ ذہن میں جو ان کا جو ذہن ہے، جو ان کا جو عقل ہے، اس میں جو باتیں آتی ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کر۔ کہتے ہیں نظرت فی العلم فاذا هو الحدیث والرأی، میں نے دیکھا علم دو طرح کا ہے، یا حدیث ہے اور یا رائے ہے۔ فوجدت فی الحدیث ذکر النبیین، حدیث میں پیغمبروں کا تذکرہ ہوتا ہے، مرسلین کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا، اللہ کی ربوبیت کا، جنت اور جہنم کا، حلال اور حرام کا، اور اسی طرح صلہ رحمی قائم کرنے کا۔ وَنَظَرْتُ إِلَى الرَّأْيِ، میں نے جب رائے میں سوچا، عراق والوں کی جو اقوال ہے، فَإِذَا فِيهِ الْمَكْرُ، رائے میں مکر ہوتا ہے، دھوکہ، استقصاء الحق، حق سے دوری، المماکسۃ فی الدین، اور اسی طرح نرمی کرنا دین کے معاملے میں، ہیلے تلاش کرنا، البعث علی قطع الارحام، صلہ رحمی کاٹنا، حرام کے اوپر لوگوں کو جری بنانا کہ لوگ حرام کی طرف جائے۔ تو فهذه النقول تأکد فهذه النقول تأکد مدى اہتمام فقہاء اہل الحجاز بالآثار، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حجاز کے علماء قرآن اور حدیث پر فوکس کرتے تھے، ان کا اعتماد قرآن اور حدیث کے اوپر تھا، والاعتماد علیہا فی بیان الاحکام الشرعیہ، ان کا اعتماد شرعی احکام کے بیان کرنے میں قرآن حدیث پر تھا۔ اما المقصود بالاثر ففیہ عدت اطلاق، اثر سے کیا مراد ہے؟ اہل حدیث کا دوسرا نام اہل الاثر ہے، تو اثر کے کئی اطلاقات ہیں، اس سے حدیث بھی مراد ہو سکتا ہے، وقد یطلق ویراد به ما هو عام من الحدیث، یعنی اس لفظ کا اطلاق خبر کے اوپر بھی ہوتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا صحابی کی جو موقوف قول ہے، یا تابعی کا جو قول ہے جس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ بہرحال اثر کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کے اقوال پر، صحابہ کے اقوال پر بھی، اور تابعین کے اقوال پر۔ اس کے بعد وہ فقہاء و خراسان، خراسان کے جو فقہا ہے یخصون الحدیث الموقوف باسم الاثر، وہ اثر کا لفظ صحابی کے قول کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ خراسان کے فقہا کا خاص اصطلاح ہے۔ وہ کہتے ہیں جو صحابی کا قول ہے اس کو ہم اثر کہیں گے، اور جو مرفوع حدیث ہے اس کو ہم خبر کہیں گے، یہ ان کا اپنا اصطلاح ہے۔ والمراد هنا الاطلاق الثانی، یہاں پر ہمارا کیا مراد ہے؟ دوسرا اطلاق ہے۔ دوسرا اطلاق کیا ہے؟ کہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال، یعنی یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو حجاز کے فقہا تھے وہ آثار پر اعتماد کرتے تھے، تو آثار سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال۔ فالاہتمام بالآثار عند فقہاء اہل الحجاز کا اتجاہ سائدا و معتبرا، حجاز کے فقہا کا یہ منہج تھا کہ وہ آثار پر اعتماد کرتے تھے، یعنی صحابہ کے اقوال اور تابع، اگر کہ آثار سے مراد احادیث بھی ہے۔ اذ لا تجوز الفتیہ بغیر ذالک، کیونکہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں لا تجوز الفتیہ الا لمن علم ما اختلف الناس فیہ، جب تک آپ کو اختلاف کا پتہ نہ چلے فتویٰ دینا حرام ہے، پتہ نہ ہو آپ کو کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا۔ قیل له اختلاف اہل الرأی، ان سے کہا گیا کہ کس کا اختلاف؟ اہل رائے کا۔ اس نے کہا نہیں، صحابہ کا اختلاف، اہل رائے کو چھوڑو، ان کے اختلاف کا پتہ چلے یا نہ چلے ان کو سائڈ پر کر دو، صحابہ کے کسی بھی مسئلہ میں آپ پتہ کریں کہ اس میں صحابہ کا اختلاف ہے یا نہیں، جب تک آپ کو ان کا اختلاف معلوم نہ ہو۔ اس لیے علماء نے کتابیں لکھی، ابن حزم کی کتاب مراتب الاجماع، منذری کی کتاب الاجماع کے نام سے، تاکہ پتہ چلے کہ اجماعی مسائل کون سے ہیں صحابہ کے درمیان اور اختلافی مسائل کون سے ہیں۔ معرفت الاثر والاحاطۃ به كالشرط في اقتحام الفتوى وتصدرها، صحابہ کے اقوال سمجھنا یہ فتویٰ دینے کے لیے شرط ہے۔ وقد اتجه فقهاء الحجاز في القرن الثالث الى الاخذ باقوال الصحابه اذا اتفقوا، حجاز کے فقہا کا طریقہ یہ تھا تیسری صدی میں کہ وہ صحابہ کے اقوال کو لیتے تھے جن مسائل میں صحابہ کا اتفاق تھا، اور جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف تھا تو وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ جس کا قول قرآن حدیث کا قریب ہے اس کے
کچھ مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ جو قرآن اور حدیث کا قریبی قول ہو اس کو لے لینا۔ وَاعْتَبَرُوا أَقْوَالَهُمْ حِينَئِذٍ حُجَّةً تُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ، اور حجاز کے فقہا صحابہ کے قول کو قیاس پر مقدم سمجھتے تھے، لیکن کوفہ اور عراق کے فقہا قیاس کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر بھی۔ یہ منہج میں اختلاف ہے۔ وَكَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ سَلَفٌ مِنَ التَّابِعِينَ، اور ان کا ایک منہج بھی تھا، ان کی نمونے بھی موجود تھے تابعین میں۔ امام اوزاعی نے سعید ابن مسیب سے نقل کیا انہ سئل عن شیء، کہ سعید ابن مسیب سے کوئی سوال پوچھا گیا، اور یہ مدینہ کے علماء میں سے ہے، سعید ابن المسیب مدینہ کے علماء میں سے ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا، فقال اختلف فیہ اصحاب رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے، وَلَا أَرَى لِي مَعَهُمْ قَوْلًا، اور میرے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب صحابہ کا قول آ جائے تو میرا قول کوئی معتبر نہیں ہے۔ ابن وضاح کہتے ہیں هذا هو الحق، یہی حق بات ہے۔ اور ابو عمر ابن عبد البر جو کہ مالکی عالم ہیں، ان کی کتاب بھی ہے الاستذکار اور تمہید کے نام سے، فقہ مالکی میں، کہتے ہیں معنی لیس له آیاتی بقول یخالفهم به، کہ سعید ابن مسیب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسا قول صادر کرو جو صحابہ کے قول کے مخالف ہو، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو مدینہ کی فقہات ہیں ان میں سعید ابن مسیب بھی تھے، اور مکہ کی فقہات ہیں، وہ صحابہ کے اقوال کو بہت ترجیح دیتے تھے، بہت زیادہ۔ اور اس مدرسے کا بخاری کے اوپر بھی اثر ہے۔ امام بخاری کا مدرسہ وہی ہے، منہج اور مذہب وہی ہے جو کہ حجاز کے علماء کا تھا، بخاری سے پہلے سعید ابن مسیب اور تابعین میں جو علماء آئے تھے۔ تو بخاری رحمہ اللہ کی رائے اکثر حنفیوں کے ساتھ نہیں ملتا، اسی وجہ سے مالکیوں کے ساتھ ملتا ہے، یا شوافی کے ساتھ، یا امام احمد کے ساتھ۔ یہ تو پہلا تھا نا، پہلا منہج کیا تھا حجاز کے علماء کا، کہ وہ لوگ آثار کے اوپر اعتماد کرتے، صحابہ کے اقوال۔ دوسرا الاتجاہ الی الظاہر، یعنی نصوص کو ظاہر کے اوپر حمل کرنا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تو کچھ علماء قرآن کے باطن کو ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر صوفی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، اسی وجہ سے دیکھیں جو قرآن کی آیات ہے نا، اذهب الى فرعون انه طغى، ظاہری معنی یہ ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، ظاہری معنی ہے، اب یہی معنی کرو۔ لیکن صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فرعون سے مراد دل ہے، فرعون نہیں ہے، یعنی اذهب الى فرعون، دل کے پاس جاؤ، کیونکہ آپ کا دل سرکش ہو چکا ہے۔ اب یہ باطنی معنی ٹھیک ہے، قرآن کا ظاہر اور باطن ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ باطن کو لے لینا۔ لیکن جو فقہا آتے ہیں نا حجاز کے، ان کا منہج یہ تھا کہ ظاہر کے اوپر اعتماد کرنا، اور یہ منہج بخاری نے بھی اپنایا ہے۔ ظاہر ضد الباطن کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ونعنی بالاتجاہ الی الظاہر هو الوقوف عند حدود الالفاظ، الفاظ کے ساتھ کڑے ہو جانا، یعنی جو قرآن مجید کے الفاظ ہے اس کا ظاہری معنی لینا۔ مثلا ہم کہتے ہیں ید سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے، نہ کہ اللہ کا قدرت ہے، اور علل تلاش نہ کرنا اور مقاصد اس کے پیچھے نہ چلنا۔ عراق والوں کا کام یہ ہے نا کہ علتیں تلاش کرنا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کویسچن کیا گیا کہ لڑکی کے لیے کیوں جائز نہیں ہے کہ 4 خاون سے نکاح کرے، اس کی کیا وجہ ہے، اور مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 عورتوں سے۔ زمخشری سے یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا مرد فاعل ہوتا ہے، فاعل کا تعدد جائز ہے، اور عورت مفعول ہے، مفعول کا تعدد لغت میں جائز نہیں۔ اسی طرح یہ علل تلاش کرنا ہے نا۔ لیکن اگر آپ حجاز والوں کا منہج یہ تھا اور بخاری کا کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے بغیر ریزن کی، ریزنز تلاش نہیں کرتے تھے کہ علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ تلاش نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسائل میں نا وہ لوگ بغیر اس کی کیا علت ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے، کہ کوئی علت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو آپ قرآن حدیث پر عمل دون اہتمام بالقرائن والظروف وأحاطت بالالفاظ حين ورودها والذي يدل على حجية هذا الاتجاه، کہتے ہیں کہ یہ والا جو منہج ہے نا، اس منہج کو صحابہ نے بھی اپنایا تھا کہ ظاہری حدیث پر عمل کرنا، ریزن تلاش نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کر دیا غزوۃ الاحزاب کے بعد، کیونکہ احزاب کی جنگ میں یہود نے دھوکہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ سے واپس آیا تو جبریل نے کہا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوا ہے، آپ جاؤ بنی قریظہ پر حملہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ،
کہ تم بنی قریظہ میں ہی نماز پڑھو، عصر کی نماز۔ کچھ صحابہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر دیا اور کہا کہ ہم بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھیں گے، بے شک اگر ہم مغرب کی نماز کے بعد کیوں نہ پہنچے۔ راستے میں نماز نہیں پڑھی انہوں نے، کہا ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ نے کہا عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھو، یہ اہل حدیث تھے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم حنفیوں کے جو منہج ہے کہ ہم علت تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، تو انہوں نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی ٹائم پہ۔ اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں، ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، پیغمبر نے کہا عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مدینے والا کا جو منہج تھا، حجاز والوں کا جو منہج تھا، تو یہ جو حجاز والا کا منہج ہے، یہ بھائی صاحب کتاب کا نام ہے کہ اہل حجاز کے مدرسے کا امام بخاری کی فقہ پر کیا اثر ہے۔ یہ ایک آرٹیکل ہے، شاید آپ کو نہ ملے، میرے پاس موجود ہے، یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب یہاں پر زوم میں ہم نے شیئر کیا۔ تو یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا بھی منہج تھا حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا، بس جو حدیث میں ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ اور اس میں ابن حزم رحمہ اللہ تو اہل حدیث سے بھی آگے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو حدیث میں، اس لیے امام ابن حزم کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، لڑکی کی اجازت کیا ہے کہ چپ ہو جائے نکاح کے لیے۔ ابن حزم نے کہا کہ جو لڑکی کہتی ہے مجھے فلان مرد پسند ہے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ رہے، اور وہ کہتی ہے مجھے پسند ہے۔ اتنا ظاہری بھی نہیں بننا چاہے، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں ابن حزم اتنا ظاہری بنا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہے۔ اور اہل الحدیث ٹھیک ہے کہ وہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد آتے ہیں کہ وَهَذَا الْاتِّجَاءُ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْحِجَاز منذ عصر الصحابہ، یہ جو منہج تھا کہ حدیث کی ظاہر پر عمل کرنا صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ فنجد علی سبیل مثال عبداللہ ابن عمر، یہ مدینہ کے فقہاء میں سے تھے، ان کے اوپر یہ اتجاہ بہت غالب آیا تھا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر داڑھی بھی کاٹتا تھا، اسی وجہ سے کہ پیغمبر کی داڑھی کم تھی۔ فی مسئلہ تعذیب المیت ببکائی اہلہ، مثلا ایک حدیث میں ہے کہ میت کو سزا ملتی ہے قبر میں جب لوگ روتے ہیں نا، ان کے ورثاء جب روتے ہیں۔ روى البخاری عن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ قال توفیت ابنۃ لعثمان، عثمان کی ایک بیٹی فوت ہوئی، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر، ہم جنازے میں آئے، عبداللہ ابن عمر بھی آیا تھا اور ابن عباس بھی تھا، میں ان کے درمیان بیٹا، جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبی، ایک شخص آیا اور وہ میرے سائڈ بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے عمرو ابن عثمان سے کہا الا تنہا عن البکا، یہ لوگ رو رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا کہ میت کو سزا عذاب ملتا ہے لوگوں کے رونے کی وجہ سے۔ یہاں پر دیکھیں عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو عبداللہ ابن عمر سمجھ رہا ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک یہودی عورت فوت ہوئی تھی، ان کے لیے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ ان کو عذاب ملتا ہے، مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ جی، اسی طرح تابعین کے زمانے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حجاز میں فقہاء سبعات ہے نا، یعنی مدینے میں 7 فقہاء تھے، جن میں سعید ابن مسیب بھی ہے۔ یبین لنا کیف کان الاتجاء الى الظاہر والبعد عن التاویل، وہ لوگ تاویل سے بچتے تھے اس زمانے میں۔ مثلا ربیعہ ابن عبد الرحمن اور سعید ابن مسیب کا مناظرہ ہوا تھا عورت کی دیت کے بارے میں، تو ربیعہ نے کہا سألت سعید ابن المسیب کم فی اصبع المرأة، اگر عورت کا کوئی انگلی کاٹے تو اس میں کتنی دیت ہے؟ فقال 10 من الابل، 10 اونٹ ہے اس میں دیت۔ فقلت کم من فی الاصبعین، 2 انگلیاں اگر کوئی کاٹے تو اس نے کہا 20 اونٹ ہے اس میں۔ فقلت کم فی 3، 3 انگلیوں میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 30 من الابل، 30۔ فقلت کم فی 4، 4 انگلیوں میں کتنا ہے؟ قال 20، 20 ہے۔ تو فقلت حین عظم جرحها، آپ نے کہا کہ 3 انگلیوں میں 30 اونٹ ہے اور 4 میں 20 ہے، یہ کیوں؟ یہ تو زخم اور بھی بڑھ گیا نا، تو 40 ہونا چاہیے تھا۔ نقص عقله فقال سعید عراقی انت، آپ عراق کا ہے یعنی یہ جو ریزنز تلاش کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو عراقیوں کا مذہب ہے نا، کیا آپ عراق سے آئے ہیں؟ فقلت بل عالم متثبت، میں نے کہا میں عالم ہو یا جاہل ہو؟ فقال سعید ہی السنت یا ابن اخی، میرا بتیجا یہ سنت ہے،
حدیث میں ہے کہ 4 انگلیوں میں 20 اونٹ ہے، نہ کہ 40 ہے، تو آپ اپنی طرف سے عقل نہ چلاؤ اس میں۔ یہ ان کا منہج تھا تابعین کے زمانے میں کہ حدیث کی ظاہر پر عمل کرو۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا نا کہ اگر عقل کا دخل ہوتا شریعت میں تو ہم جرابوں پر نیچے سے مسح کرتے۔ فانت ترى ان سعید بن المسیب ابدا تعجبا واستغرابا فی استشکال ربیعہ نے جو اشکال پیش کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے بڑا تعجب کیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ عراقی ہے؟ اسی طرح فقہا اور مجتہدین کے زمانے میں بھی یہ بڑا معروف تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی ظاہری حدیث پر عمل کرتا تھا بہت سارے مسائل میں۔ مما دعا طائفة من العلماء المحققین الى تقریر هذه السمة الظاہریة في المذهب، فیقول الاستاذ ابو زہرہ کہتے ہیں ونرى من هذا انه يبني حكمه بقصر مصادر الاحکام على الكتاب والسنة والاجماع والقياس على النصوص على حکم عام۔ امام شافعی کا منہج یہ ہے قرآن پر اعتماد کرنا، حدیث پر اعتماد کرنا، اجماع اور قیاس پر۔ وهو ان الشریعت تبنى على الظاہر، اور امام شافعی کا یہ بھی مسلک ہے کہ شریعت کے ظاہر کے اوپر عمل کرو، جو ظاہری نصوص ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ وَأَنَّ مَنْ سَلَكَ بِهَا غَيْرَ هَذَا الْمَسْلَكِ، جو لوگ ظاہری مسلک پر عمل نہیں کرتا فقد تجانب عن منطقها وهو الاعتبار الظاہری فی احکام الدنیا۔ اس طرح اور بھی امام شافعی رحمہ اللہ وقد نظر الشافعی تلك النظرة الظاہریہ، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی بھی ظاہری تھا ایک قسم، ابن حزم جیسے نہیں تھا لیکن جیسے اہل حدیث ظاہری حدیث پر عمل کیا۔ اس کے بعد ہم تیسری خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ جو مدینہ حجاز کا مدرسہ تھا ان کے اوپر ایک تیسری خصوصیت بھی غالب آئی تھی ان کے اوپر، وہ کیا ہے؟ رائے سے بچنا، رائے کثرت کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، تو یعنی اپنے اجتہاد سے کام نہ لینا بلکہ حدیث کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال، اپنے طرف سے نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اللہ پر افطرا نہ باندھو، کیونکہ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ امام مالک کہتے ہیں لم یکن من امر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا ادرکت احدا اقتدی به یقول فی شیء هذا حلال، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا ہے کہ اپنے طرف سے کہتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جو رد بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ چیز میں پسند نہیں کرتا، یہ الفاظ استعمال کرتے، مکروہ کے الفاظ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب متقدمین مکروہ کا لفظ استعمال کرے حرام مراد لیتے ہیں۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے مشرکین سے کہا تھا کہ اللہ نے رزق نازل کیا تم نے حلال حرام بنا دیا، اللہ اذن لکم، اللہ نے اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر افطرا اور جھوٹ باندھتے ہیں آپ۔ ولاجل هذا امتنع بعض العلماء عن الافتاء في بعض المسائل المشکلہ، یہی وجہ ہے کہ مشکل مسائل میں علماء فتوی نہیں دیا کرتے تھے، جیسے سفیان ابن عیینہ ہے وہ طلاق کے مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے اسی وجہ سے۔ تو صحابہ کا بھی یہی مسلک تھا، تو حجاز کے مدرسے میں ابھی یہ 3 خصوصیات صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جو صحابہ کے اقوال پر اعتماد کرنا، اور اسی طرح ظاہر پر عمل کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ رائے سے اجتناب کرنا۔ امام بخاری ان 3 چیزوں میں اہل حجاز سے متاثر ہے، مقلد نہیں ہے لیکن امام بخاری کی کتاب میں اس 3 چیزوں کا وجود ضرور موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عالم لا ادری کے الفاظ چھوڑے نا اصیبت مقاتلہ، تو پھر وہ تباہ ہو گیا۔ جب عالم لا ادری کے الفاظ چھوڑے نا کہ مجھے نہیں پتا، اب دیکھیں نا کوئی بھی نہیں کہتا مجھے نہیں معلوم، لا ادری نصف العلم ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ وسئل ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، I don't know۔ فلما ولی الرجل، واپس ہو گیا، قال نعم ما قال عبداللہ ابن، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لی به، انہوں نے کہا کہ ان کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح سالم جو عبداللہ ابن عمر کا بیٹا تھا، ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا لم اسمع فی هذا بشیء، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے اس حوالے سے۔ انی ارضا برأی کا، سائل نے کہا کہ میں آپ کے اوپینین سے خوش ہوں، آپ مجھے اپنا رائے دے دیں۔ فقال له سالم، سالم نے کہا لعلی اخبرک برأیی ثم تذهب فارا رأیا آخر غیر، ہو سکتا ہے میں اجتہاد کرو پھر میرا اجتہاد چینج ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے وہ لوگ بڑے احتیاط کرتے تھے کہ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اس کے بعد مبحث ثانی میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو 3 خصوصیات حجاز کے مدرسے میں پائی گئی تھی، امام بخاری کے کتاب میں اس کا کتنا اثر ہے، اس کی ہم مثالیں پیش کریں گے انشاءاللہ بخاری کے اندر سے،
ہم مثالیں پیش کریں گے کہ کہا کن کن مسائل میں امام بخاری نے اہل حجاز کے مدرسے کو فالو کیا، بصیرت کے ساتھ، تقلید نہیں کیا، لیکن یہ ایک منہج ہے ان کا کہ اور اچھا منہج ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔